اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف. جس سارے درست سجدے میں گر پڑتے ہیں بھائی، ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. ہمیں صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو. یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ تین چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس. جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف. لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی. پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو. ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، اور جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینہ روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی. جس سارے درست سجدے میں گر پڑتے ہیں بھائی، ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی، مشکات میں 2087. اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں، آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی. ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی، اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہی دو اختلاف آ گئے. تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی. اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ، اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پانچویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا.
عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سست الوجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے. صافی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات. السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوں جس میں قرآن پاک کی 7 دوسری جگہ سے یہ آیتیں بتایا ہوں اور انسانی خصوصیت بتایا ہوں. اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. تو اس ویڈیو کو پانے کے لیے آپ یوٹیوب جائیے اور یوٹیوب میں لکھیے انجینئر ہارون رشید اور وہ میرا چینل کھل جائے گا. اور وہ والا ویڈیو کا میں پوسٹر اس میں لگا دوں گا اور اس کا جو ہے لنک بھی اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب میں جائیے، وہاں پہ لکھیے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بائے انجینئر ہارون رشید، تو آپ کو وہ ویڈیو کھل جائے گا. آپ وہ ویڈیو ضرور چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. 2089 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً. 9ویں حدیث تو ہے ہی
بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے. اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا. چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر. اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے. خراٹے لے رہے ہو تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شام میں دائی ہوتی ہے بیچاروں کی. اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے, اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے, چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا. کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے بھی وہ سوگن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے. آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا. اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا. پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا, اور وہ آپ کا آخری سال تھا. تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے, نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی, سب کے خیمے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی, اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے. لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, سنن ابی داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں. مشکات میں 2102 انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے, لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا. اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہے کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا.